السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت حساس اور حیران کن موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر الزمان کے نشانات کیا ہے؟ دجال کب ظاہر ہوگا اور امام مہدی کب آئیں گے؟ اور سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ دجال کے ظہور کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہودی اس عظیم فتنہ کا انتظار کر رہے ہیں اور دنیا کی طاقتور قومیں بھی اس کے بارے میں نظریات رکھتی ہیں۔ آج ہم ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل علم اور وقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم صرف مشاہدات، تاریخی حقائق اور نظریات پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں دجال کو ایک عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال ایک آنکھ کا معذور ہوگا اور وہ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ اس کے ظہور کی علامات میں شامل ہیں: دنیا میں اخلاقی گراوٹ، جھوٹ اور فریب کا بڑھنا، انسانی روحانی کمزوری اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ دجال کے فتنہ کا اثر ہر ملک اور ہر قوم پر ہوگا۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ زمین کے بہت سے علاقوں میں دکھائی دے گا اور اپنی طاقت کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اس کے پاس جھوٹے معجزات بھی ہوں گے، جیسے بارش پیدا کرنا، بیماری کا علاج دکھانا اور خوراک کی فراہمی کا دکھاوا۔ ان سب چیزوں سے لوگ حیران ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال کے فتنہ کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور لوگوں کے دلوں کو بے وقوف بنانا ہوگا۔ وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے جھوٹے معجزات اور دعووں پر یقین کر لیں گے۔ یہ فتنہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوگا اور دنیا کے ہر گوشے تک اس کا اثر پہنچے گا۔ تاریخی حوالوں اور دینی کتابوں کے مطابق کچھ یہودی گروہ دجال کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی نصوص میں دجال کے ظہور کا ذکر موجود ہے۔ یہ نظریہ صدیوں سے موجود ہے اور کئی نسلیں اس کے انتظار میں گزار چکی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی نصوص میں دجال کے ظہور کا ذکر موجود ہے۔ یہ نظریہ صدیوں سے موجود ہے اور کئی نسلیں اس کے انتظار میں گزار چکی ہیں۔ یہودی اس فتنہ کے انتظار کو ایک سیاسی اور مذہبی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال کے ظہور سے عالمی طاقت کا نظام بدل جائے گا اور وہ اپنی ترجیحات کے مطابق دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ فلسفیانہ اور صوفیانہ نظریات بھی موجود ہیں جو اس انتظار کی بنیاد بناتے ہیں۔ دنیا کی طاقتور قومیں اور مختلف طبقات بھی اس نظریے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ موضوع آج بھی دنیا میں بحث کا حصہ ہے۔ اسلام میں امام مہدی ایک نجات دہندہ ہے جو دجال کے فتنہ کے بعد ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی دنیا میں عدل قائم کریں گے اور دجال کے فریب کو ختم کریں گے۔ وہ مومنین کو رہنمائی دیں گے اور دنیا میں انصاف اور سکون قائم کریں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامات میں شامل ہیں: غیبت سے ظاہر ہونا، زمین پر امن اور عدل قائم کرنا، مومنین کے دلوں میں ہمت اور ایمان پیدا کرنا۔ ان کا ظہور دنیا کے لیے امید کی کرنل ہوگا۔ جب دنیا کے حالات انتہائی خراب ہوں گے اور لوگ خوف اور مایوسی کے شکار ہوں گے، امام مہدی ظہور کریں گے اور نظام کو درست کریں گے۔ ان کا کردار دنیا کو ظلم و فساد سے نکالنے، ایمان کو مضبوط کرنے اور انسانیت کو دوبارہ سیدھا راستہ دکھانے میں بہت اہم ہوگا۔ امام مہدی کی آمد انسانیت کے لیے روشنی اور امید کی مانند ہوگی، جس سے دنیا کے ہر کونے میں عدل قائم ہوگا اور دجال کے جھوٹے فتنہ کا خاتمہ ہوگا۔ آخر الزمان کی نشانیوں میں شامل ہیں: دنیا میں بڑھتی ہوئی فتنہ اور فساد، لوگوں کا دینی اور اخلاقی کمزور ہونا، قدرتی آفات اور جنگیں، تکنیکی اور سائنسی ترقی جس کے اثرات انسانی زندگی پر زیادہ کنٹرول ڈالیں۔ یہ سب علامات ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتی ہیں جہاں انسانیت کے لیے مشکل حالات پیدا ہوں گے۔ لوگ اپنے ایمان سے دور اور اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا بھر میں ظلم اور فساد پھیل جائے گا۔ یہ فتنہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمان رکھنے والے ہی ان حالات میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور دجال کے فتنہ سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیش لیس اکانومی کا بڑھتا ہوا نظام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہر لین دین کا ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل شناخت اور نگرانی بڑھ رہی ہے اور عالمی نگرانی کے طاقتور نیٹ ورک قائم ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے دجال کے نظام کی ابتدائی تیاری سمجھتے ہیں۔
क्योंकि अगर दुनिया मुकम्मल तौर पर डिजिटल कंट्रोल में आ जाए तो इंसान के हर अमल का हिसाब रखा जा सकता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं, इसका इस्तेमाल इंसान पर मुनहसर है। इंसानी नीयत और ईमान ही ये तय करेगा कि ये निज़ाम किस तरह इस्तेमाल होगा। दुबई एक मिसाल है जहां जदीद टेक्नोलॉजी, स्काईस्क्रेपर्स और स्मार्ट सिटी सिस्टम्स मौजूद हैं। बाज़ लोग दुबई को दुजली निज़ाम के मुमकिना मरकज़ के तौर पर देखते हैं। दुनिया के बड़े शहरों में एआई और सर्वेलेंस सिस्टम्स बढ़ रहे हैं और दुबई में लग्जरियस लाइफस्टाइल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक फ्यूचर सिटी के तौर पर देखी जाती है। ताहम हकीकत यह है कि ये महज मॉडर्न डेवलपमेंट है और दज्जाल के निज़ाम के साथ इसका हकीकी ताल्लुक साबित नहीं हुआ। दुबई की मिसाल ये समझाने के लिए है कि दुनिया किस हद तक जदीद टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम्स में आगे बढ़ चुकी है, जिससे लोग खौफ, हैरत और तजस्सुस महसूस करते हैं। दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ईमान को मजबूत रखना है। कुरान और अहादीस में बयान करदा निशानियों को याद रखना, इमाम मेहदी के ज़हूर का इंतज़ार और रहनुमाई हासिल करना, दुनियावी तरक्यात को हकीकत और नज़रिया दोनों के तौर पर समझना अहम है। खौफ और हैरत के साथ उम्मीद और ईमान को बरकरार रखना ज़रूरी है। मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत इसका ईमान है। अगर ईमान मजबूत हो तो कोई भी फितना इसे गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमने दज्जाल, इमाम मेहदी और आखिरुज़्ज़मान की हकीकत पर तफसील से बात की। याद रखें, ये सब नज़रियात और मुशाहदात हैं, असल हकीकत और वक्त सिर्फ अल्लाह के पास है। अपने ईमान को मजबूत रखें और दुनिया की हर तब्दीली को समझकर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हम सबको हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।